نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ ضحیٰ کا کچھ خلاصہ آپ کو بتاؤں گی۔ اتنی پیاری سورت ہے کہ جب بھی اس کو پڑھتے ہیں تو حوصلہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ کی ذات پہ توکل بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ ناممکن کو ممکن بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ ہمارے لیے کوئی کام مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بڑا ہی آسان ہے۔ اللہ نے تو کن کہنا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو سورت ہے اس کے بارے میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنی بند ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان تھے۔ یہاں تک کہ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لگتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اس نے کہا کہ لگتا ہے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات سے آپ اور بھی پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی تو پریشان نہ ہو، نہ ہی تجھے تیرے رب نے چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ ہاں البتہ تیرے اوپر یہ مکی دور ہے، مشکلات کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس دور کے اندر کتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ہجرت بھی کرنی پڑی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تسلی عطا فرمائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا جو آخری دور ہوگا وہ پہلے دور سے یعنی اس دور سے بہت زیادہ بہترین اور اچھا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آج اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، اپنے رب کی ذات پر توکل کرنا ہے اور آنے والا کل اس دن سے بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا راضی کریں گے، اتنا راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ ایک آیت ہے نا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان قریب ہم آپ کو اتنا راضی کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ سارا کچھ کر کے دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابیاں عطا فرمائی اور دین جو تھا وہ ہر جگہ پہ پھیل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ آپ کے دکھوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلند اور اعلیٰ مقام عطا فرمایا، اور نہ صرف یہ بلکہ قیامت والے دن جب سارے انبیاء بھی پریشان ہوں گے، جب کوئی بھی اللہ کے ہاں سفارش کے لیے نہیں جائے گا، شفاعت کے لیے نہیں جائے گا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ کے ہاں جائیں گے اور اللہ کی ایسی تعریف کریں گے سجدے میں پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور مانگیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ پھر اس وقت شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہی مقام وسیلہ جو ہے وہ عطا فرمایا جائے گا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت بہترین ساتھی عطا فرمائے، یعنی صحابہ کرام آپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے، آپ پر جان نچھاور کرنے والے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنی تسلیاں عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلیاں عطا فرمائی، جب ہمیں بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہمارا کوئی دکھ ہوتا ہے یا ہمارے کام کے اندر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، یا رشتے نہیں ہو رہے بچیوں کے، کاروبار میں نقصان ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بھی آپ کا جائز مقصد ہے، تو اس کے لیے آپ اس سورت کو ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ضرور پڑھیں، اور اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا، کیا کیا تسلیاں دی۔ تو اس طرح یہ یقین کے ساتھ پڑھیں، اور خاص طور پر اس کی جو ایک آیت ہے نا اس کے اندر، اس کو آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ اس کو 11 دفعہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ کیا ہے یہ آیت؟ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مخاطب تھے، ان سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا، ہم بھی اپنے جائز کام کے لیے اس کو پڑھیں گے یہ آیت کو کہ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ سوچ کر کہ ہم اپنے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہا ہے کہ
ہم اتنا عطا فرمائیں گے، اے میرے بندے ہم تجھے اتنا عطا فرمائیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے تو ہر جائز مراد کے لیے اس کو یقین کے ساتھ پڑھیں۔ یہ جو وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کلمات ایسے ہیں، یہ کلمہ ایسا ہے، یہ دعا ایسی ہے کہ یہ فتح کے دروازے کھول دیتی ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنانا ہے۔ میں یعنی کہ ایک دفعہ آپ نے اس سورت کو، سورۃ ضحیٰ کو ایک دفعہ ضرور پڑھنا ہے، پھر اس کا ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے جو میں نے باتیں آپ کو بتائی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑا پریشانی کا دور تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کے لیے فتوحات کے دروازے کھولے، دین کو ہر جگہ پہ پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسی کامیابیاں عطا فرمائی۔ آپ بھی یقین کے ساتھ اس کو پڑھیں، اور خاص طور پر اس کی یہ جو آیت ہے نا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس کو ضرور پڑھیں۔ اگر کثرت سے پڑھتے ہیں اور تو جتنا آپ زیادہ پڑھیں گے بہتر ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو اپنی زندگی میں 11 دفعہ پڑھنے کا، یعنی ہر روز 11 دفعہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا جو بھی کام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر دیں گے۔ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ کے ساتھ جڑیں گے اور جو بھی کام اپنے ذہن میں رکھ کے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔